تو میڈیا ٹیبل سے آپ لوگ جو سوالات کرنا چاہیں تو پلیز. جی حافظ بھائی، حافظ زاہد صاحب، تھینک یو ویری مچ. محترم عطاءاللہ قاسمی صاحب سے ایک سوال ہے میرا. قاسمی صاحب، حافظ زاہد آپ کو سلامت کر رہا ہے. لاہور میں آپ سے ملاقات ہوئی، آج اللہ کا شکر ہے دبئی میں بھی ملاقات ہو رہی ہے. قاسمی صاحب، ادب کے فروغ کے لیے کی جانے والی جو کاوشیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ اظہار اطمینان کرتے ہیں ان کے اوپر؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ادب سے دور ہو رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے والے وقت میں نقصان ہوں گے ادب کو؟ پہلا آپ نے کیا فرمایا ادب کا؟ میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ ادب کے فروغ کے لیے موجودہ جو کاوشیں ہو رہی ہیں، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میرے خیال میں ادب کے فروغ کے لیے نا کسی کاوش کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر کسی شخص کے اندر ایک ادیب بیٹھا ہوا ہے، ایک شاعر بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے باہر لانے کے لیے میری اور آپ کی کوشش کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک ماحول ہوگا جس میں شاعر اور ادیب جو ہیں وہ باہر آتے ہیں، اپنا معافی ضمیر بیان کرتے ہیں. سوری میں تو میرے خیال میں وہ بالکل اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور دوسرا آپ نے کیا پوچھا؟ میرا طبیعت ٹھیک نہیں. دوسرا میں نے گزارش کی تھی کہ نوجوان نسل جو ہے وہ ادب سے دور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ادب سے آشنائی جو ہے ان کے لیے بھی ہونی چاہیے، کافی اس میں عمل درآمد ہونا چاہیے اس پر؟ نہیں، ادب سے تو آشنائی ہر ایک کی ضروری ہے میرے خیال میں. حتیٰ کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو بھی شعر پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو کوئی ایسی بات. میرا سوال ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب سے ہے کہ وہ کئی دہائیوں سے یہ مشاعرہ زندہ دلان یا مزاحیہ مشاعرہ آپ ٹی وی پہ بھی پیش کرتے ہیں، آپ نے پوری دنیا میں بھی مشاعرے پڑھے ہیں. آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ آپ ان مشاعروں میں وہ جان نہیں رہی جو آج سے 10-15 سال پہلے ہوتی تھی، یا کہ آیا کہ نئے شاعر نہیں اپنے اس فیلڈ میں آ رہے، یا کہ آپ بتائیں اس کے بارے میں؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو کل مشاعرہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کل کس طرح کا مشاعرہ ہوگا، اور آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی دلچسپی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. جب ہم ڈاکٹر اظہر ذہنی صاحب کے مشاعرے پڑھنے آتے تھے تو طاہر شیخ صاحب نے صحیح بات پہلی یہ کی ہے کہ انتظامات جتنے اچھے اس وقت بھی ہوتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ اچھے آج بھی نظر آئے ہیں یہاں. اور نمبر 2 یہ کہ مشاعرہ پڑھ کے ایک لطف آتا تھا. جتنے سامعین اس ہوٹل کے ہال میں موجود ہوتے تھے وہ ان میں سے ہر آدمی شعر سننے کے لیے آیا ہوتا. تو شاعر نے بھی شعر سنانا ہوتا ہے. اگر سننے والا جو ابھی میں نے بات کی یوسی صاحب کے حوالے سے توجہ سے سن رہا ہے اور داد دے رہا ہے تو یہی اس کی ساری کمائی ہے. اور باقی یہ ہے کہ شاعری ہو، مشاعرے ہوں، یہ اصل میں ایک بڑا عجیب سا ایک سوال ہے کیونکہ میں تھوڑا سا واقف بھی ہوں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اردو جو ہے وہ بیرون ملک بس لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، نہیں مر جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں. ایسا نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. کیونکہ نئی نسل جو یہاں بھی پیدا ہو رہی ہے وہ انگریزی میڈیم میں، ہمارے یہاں بھی پیدا ہو رہی ہے انگریزی میڈیم میں. تو اس سے یہ ایک التباس پیدا ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہے نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کل بھی بہت لوگ وہاں ہوں گے جو سننے کے لیے آئے. وہ نیا فون آتا رہتا ہے، یہ سرکل ہے، چلتا ہے. ہمارے یہاں بھی اب آئی ٹی اور دوسرا سائنس بہت ہے، بچے پڑھتے ہیں ادب سے وہ، لیکن جو سوشل سائنس پڑھتے ہیں ظاہر ہے وہ تو ادب کی طرف توجہ. اب بھی اگر آپ شاعروں کی تعداد دیکھیں پاکستان میں تو 1,24,000 سے 2-3 ہی کم ہوں گے. اور اگر دوسرے شہروں میں دیکھیں، دوسرے ملکوں میں تو پھر اور زیادہ. تو اب بھی اتنے ہی مشاعرے ہو رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ مختلف جگہ پہ جو آرگنائزر ہے، یا جو قاسمی صاحب نے ابھی بات کی کہ ایک شاعر بھی ہوتا ہے، ایک اس کے ساتھ آرگنائزر بھی. تو اصل چیز تو آرگنائزر ہے جس کی محنت سے وہ سب کو اکٹھے کرتا ہے، ایک ایک کو رابطے کرتا ہے اور پھر آؤ بگل کرتا ہے، پھر انتظامات کرتا ہے ان کے لانے کے.
تو جیسے ڈاکٹر اظہر زیدی صاحب تھے، اس سے پہلے سلیم صاحب یہاں پہ سنجیدہ مشاعرے کرایا کرتے تھے اور بے شمار مشاعرے یہاں پہ، لیکن گڑھ یہی تھا سب سے پہلے تو بھائی. اب پھر آج کل امریکہ بہت بڑا گڑھ بنا ہوا ہے، لندن، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن جو قریب ترین ہے اس میں ایک تو ہمیں فائدہ یہ ہے کہ 2-2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، تھکاوٹ نہیں ہوتی، اور دوسرا اپنے ہی لوگ نظر آتے ہیں یہاں جو اردو بھی سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے. تھینک یو. جی سلمان جعفر. انور صاحب، طنز الغراء میں جو ہے لکھنے والوں کی تعداد ہمیشہ بڑی کم رہی ہے، اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو نئی نسل لکھ رہی ہے، اسپیشلی اردو میں دیکھیں تو بڑے اچھے شعراء آ رہے ہیں، لیکن طنز الغراء لکھنے والے آج بھی کم ہیں. وہ کیسے طنز الغراء کی طرف زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ آنا چاہیے اور لکھنا چاہیے؟ بھائی طنز الغراء لکھنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. یہ ایک آگ کے دریا کو پار کرنے کے برابر ہے. آپ کو ایک تلوار کی دھار پہ چلنا پڑتا ہے، کسی وقت بھی آپ کٹ کے گر سکتے ہیں. پوری دنیا کے ادب میں سنجیدہ لکھنے والے آپ کو 100 میں 90 ملیں گے، مزاح لکھنے والے 2 ملیں گے. اور یہاں اب یہ مزاحیہ مشاعرہ جو ہو رہا ہے، اس پہ لوگ کیوں آتے ہیں کہ اب سنجیدہ مشاعرہ جو ہے وہ مزاحیہ ہو گیا ہے. تو لوگ، میں جاتا ہوں مزاحیہ مشاعرہ سننے کے لیے، میں سنجیدہ مشاعرہ نہیں کرتا، نہیں بیٹھا جاتا. لوگ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتے ہیں اور کوئی خوشی کی خبر کہیں سے نہیں آتی. ان حالات میں واحد جگہ ہے جہاں 2-3 گھنٹے بیٹھ کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا برائی ہے؟ اور نوجوان نسل جو ہے، جہاں بڑوں کا ادب ختم ہو جائے وہاں چھوٹوں کا ادب کیا ہوگا؟ پاکستان میں بڑوں کا ادب ختم ہو گیا. بہت ذہین بچے ہیں. یہ جو ٹیلی فون ان کے ہاتھ میں ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میرے پاس نہیں ہے. یہ اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، ادب بھی سیکھ رہے ہیں، غلط باتیں بھی سیکھ رہے ہیں. غلط باتیں سیکھ اس وجہ سے رہے کہ ماں باپ کی تربیت نہیں ملی ان کو. اگر تربیت گھر سے مل جائے تو وہ نہیں، صرف پڑھائی کے لیے یہ فون جو ہے اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہے. دنیا بھر کی کتابیں اس فون پہ ہاتھ سے مل جاتی ہیں. تو نوجوان نسل کی اکثر لوگ برائی کرتے ہیں، میں برائی نہیں کرتا. بہت ذہین بچے ہیں، بہت اچھے ہیں. قسمت خراب ہے. جو حالات ملک کے ہوتے ہیں وہی ہر ادارے کے ہوتے ہیں، وہی ہر نوجوان کے ہوتے ہیں. 29 سربراہ آئے، قائد کے بعد اگر ایک بھی اچھا تھا تو ہم آپ لوگ پاکستان میں ہی ہوتے، دوسرے ملک میں نہیں ہوتے. دعا کریں. ادب پہ برا وقت ہے، سب لوگ چلے گئے، لکھنے والے چلے گئے، چل رہ گئے، کتنے دن ہیں. مگر کیا کر سکتے ہیں؟ تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں. نہ گلا ہے دوستوں کا، نہ شکایت زمانہ. کیا کر سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم. میرا نام طارق ہے، روز نیوز سے میرا تعلق ہے. انور مسعود صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. یہ مشاعرے اور آج کل جس طرح لوگ ادب سے دور ہو رہے ہیں، اسپیشلی جو پہلے کتابیں آتی تھیں ان کو پڑھا جاتا تھا، آج ابھی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ سب چیزیں موبائل کے اوپر آ گئی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشاعرے اور یہ نوجوان نسل کو، جیسے آپ نے ذکر کیا ہے اور عطا القاسمی صاحب نے ایک نوجوان کا ذکر کیا جو بڑے اچھے شعر پڑھتے ہیں، کیا اس طرح کے ہم لوگ ان کو واپس اسی ماحول میں لا سکتے ہیں؟ کیا یہ پاسبل ہے آج کل کے دور میں؟ تھینک یو، شکریہ. جو کتابیں ہوتی تھی پہلے، دیوار غالب 2.5 روپے میں ملتا تھا، میر تقی میر کی کلیات 11 روپے کی تھی، فیض صاحب کتاب 3 روپے کی. ساری کتابوں کی قیمت یہ تھی. اب کتابیں جو ہیں وہ 3-3 ہزار کی ہو گئی ہیں، 2,500 کی. عام آدمی نہیں خرید سکتا. کلیات جو ہے اپنی زندگی میں ہی آ گئی.
दो कुलियातें आ रही हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में और कीमत 4,000 रुपये 6,000 रुपये, तो ये ज़्यादती है। जिन लोगों को पढ़ने का शौक़ है उनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास पैसा है उनको पढ़ने का शौक़ नहीं है। क्या कर सकते हैं, मजबूरी है उनकी। अब जहाँ तक मोबाइल की मैंने बात की है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर उनको सौदा की, मोमिन की, हाफिज की, खुसरो की शायरी मिल जाती है मोबाइल में, तो वो पढ़ लेते हैं। किताबें अब लिखना बंद, कितनी किताबों की दुकान, कराची 3 करोड़ लोगों का शहर है और 7 दुकानें हैं किताबों की, 3 करोड़ के शहर में, जिसमें उर्दू किताबें चंद हैं, 2 लोग बेचते हैं उर्दू किताबें, बाकी अंग्रेजी किताबें हैं। तो क्या कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं और क्या करें। तो दुआ करें कि हुक्मरान पढ़े लिखे आए तो फिर किताबों का शोर उठे। हुक्मरान नहीं है पढ़े लिखे, शौक ही नहीं है पढ़ने का, आइन नहीं पढ़ सकते, बदलते रहते हैं। आखिरी सवाल मोहम्मद इमरान चौधरी फ्रॉम बसात इंटरनेशनल। सर मेरा एक सवाल अनवर साहब से सर कि माशाल्लाह सर इस उम्र में जबकि जिसको यानी कि अफजल उम्र कहा गया, आप अभी इतने यंग नजर आते हैं सर, इसका एक तो राज हमसे आप शेयर करते हैं। और इसका राज एक ही है, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। इसी वजह से मैं जिंदा हूं, वरना और कोई वजह नहीं है। वैसे मैं आपको बताऊं, मेरी उम्र 86 बरस है। पाकिस्तान में 86 बरस रहना खुशी की अलामत नहीं है, बेगैरती की अलामत। इन हालात में एक आदमी 86 बरस तक जिंदा है, मर जाना चाहिए। और सर ये दूसरा सर आपने भी जिक्र किया बात करते करते सर कि मतलब जो तंज़ुल-ए-निज़ार से मुतल्लिक़ शुअरा हैं उनकी कमी हो रही है, तो सर अभी जैसे आपने भी फरमाया कि गिनती के चंद लोग बाकी हैं, तो इससे पहले कि ये बिल्कुल मतलब अपने इस्लाम की जानिब हो, तो कोई रिप्लेसमेंट क्यों नहीं तैयार हो सकती हमारे यहाँ, कोई अकेडमी ऐसी जो नौजवान नस्ल को इस तरफ राग़िब करे और इस तरफ इसकी तरजीह दे। देखिए, ये अल्लाह ने इन लोगों को ज़िंदगी दी, इमाम साहब, खालिद साहब, मेहदी साहब, सब लोगों को ज़िंदगी दी। असेंबली में जो लोग बैठे हुए जब रिटायर हो गए, इतने मज़ाहिया शायद मशहूर हो गया, जो गुफ्तगू वो करते हैं, जिस तरह वो इकबाल के शेर पढ़ते हैं। अल्लामा ने कौन सा गुनाह किया था जो हमारे एंकर्स की बीच में जो अल्लामा का शेर पढ़ते हैं, एक मिसरा वजन में नहीं पढ़ सकते। और ये हमारे असेंबली में भी जो कोट करते हैं शेर, जैसे काफी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो फैज़ को सुनाते हैं और यूं करते, तो मगर वो भी वजन नहीं पढ़ते, बीच में भूल जाते हैं, फिर वजन में आ जाते हैं। अब ये जो शायरी हमारे यहाँ कर गए लोग, मतलब जाफी साहब, जलील जबलपुरी, दिलावर फिदार, ये लोग किस तरह की शायरी कर गए। शौकत थानवी की शायरी बहुत अच्छी आप पढ़े हो, तो अब जो शायरी हो रही है वो बुरी नहीं है, बहुत अच्छी शायरी है, बहुत उम्दा शायरी है। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, जब संजीदा मुशायरे मज़ाहिया हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। आप संजीदा मुशायरों में 2 मिनट नहीं बैठ सकते, ये तो गा गा के पढ़ते हैं, एक दूसरे को 6 मरतबा उठाते हैं। मतलब वो वैसे बरसात का मौसम है कि पहले बरसते फिर गरजते। तो मैं तो बताता हूँ, आप जाए मज़ाहिया मुशायरों में, आपको बहुत लुत्फ़ आएगा, उनकी शायरी भी अच्छी होती है। मैंने भी कोशिश की थी मगर डर गया मैं। मोमिन की ज़मीन में गज़ल लिखी थी, उसका एक शेर था कि बकू बकू करने वाली गज़ल थी। हलीम ठीक नहीं था चचा के चेहलब का, हलीम ठीक नहीं था चचा के चेहलब का, बगैर लोटे के घर लौटे को बकू करते। आखिरी नहीं सवाल तो ये सर, ये ख्वाहिश है काफी साल से सर कि सर जब आप सचिव थे नार्वे में सर, आपने मिड ईस्ट पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, आपने वहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे मतलब कन्विंस किया, इम्प्रूव किया। तो अभी सब सर नहीं सफीर हैं, लेकिन आप राइटर तो बहरहाल अभी भी हैं। आज इस बात को 20 साल हो गए गुजर चुके हैं, लेकिन आप अभी भी राइटर हैं। तो सर आप क्या तरजीह नहीं देंगे
جو ہماری موجودہ سفراء ہیں, ہمارے موجودہ تو ان کو تاکہ اپنے پاکستان کی اس کے لیے اس کے لیے میرے خیال میں موجود اس کے لیے کسی کو کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں. یہ جذبہ اگر آپ کے دل میں ہے تو آپ خود کو خود کریں گے. میں جب گیا ہوں وہاں ناروے تو مجھے میرے لیے یہ بالکل ایک نئی بات تھی سفارت. تو مجھے وہاں جا کے پتہ چلا کہ سفارت کیا ہے. سفارت یہی ہے کہ یعنی ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ناروے کے ساتھ ہمارے کوئی اتنے پیچیدہ سیاسی مسائل نہیں تھے کہ جن سے بولنا پڑتا. زیادہ کام وہاں کا کمیونٹی کا تھا, وہ میں نے بیٹھ کر کیا. چاولوں کا مسئلہ تھا, میں نے چاولوں کی جو تھی برآمد پاکستان سے میں نے 3 گنا زیادہ کر دی تھی, اور بھی اس طرح کے کتنے مسائل تھے. اور پھر جو وہاں کے ایمبیسڈر تھے پاکستان میں اس کے ناروے کے, ان کے ساتھ میری بہت دوستی ہو گئی. اس سے پھر دونوں ملک اور زیادہ قریب آئے. کے بارے میں یہ کوئی مجھے مشکل نہیں لگی تھی. البتہ جب میں لگا ہوں سفیر وہاں تھائی لینڈ میں, وہ ذرا مشکل اسٹیشن تھا, کافی مشکل تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ 3 مہینے میں وہاں رہا. اس کے بعد ماشاء اللہ لگ گیا تو میں نے انتظار بھی نہیں کیا, اسی وقت میں نے ریزائن لکھ دیا. تو میرے پاس میرے دوست آئے ہوئے تھے پاکستان سے, تو انہوں نے کہا یار انتظار تو کر دو. میں نے کوئی نہیں, میں نے کس حکومت نے مجھے سفیر مقرر کیا تھا, اب اگر وہ حکومت نہیں ہے تو میرا کوئی اخلاقی طور پہ بنتا نہیں کہ میں سفارت کروں. بلکہ میرا جو فرسٹ سیکرٹری تھا وہ بھی مجھے یہی کہتا تھا فنکشن تھا اگلے دن, تو میں سامعین میں بیٹھا ہوا, وہ کہہ دیا آپ اوپر بیٹھے جب تک آپ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوگا اتنی دیر تک آپ سفیر نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں, میں نے بیٹھنے میں نیچے بیٹھا. بہرحال مجھے یہ چیزیں جو ہیں میں یعنی بخدا کہہ کے میں بات کرتا ہوں. میں نہ کبھی ان چیزوں کی خواہش کی تھی بالکل زندگی میں, کبھی نہیں. عجیب و غریب بات ہے کہ میں نے زندگی میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں مانگا, کچھ بھی نہیں مانگا. ویسے کاش صحت مانگ لی ہوتی, یہ رہ گیا, تو باقی چیزیں مجھے اللہ نے خود بخود عطا کی. آخری سوال. ٹھیک. السلام علیکم, میرا نام علیہ السلام ہے. ایک سوال کہ کیا تنظیم غذا کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے جتنی باتیں کی ہیں وہ بیشتر جا کر کے پولیٹیکل سٹائر میں ہی آ کے رکتے ہیں, تو کیا واقعی ہم مضامین میں کچھ کمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کہ ہم پولیٹیکل سٹائر پہ ہی آ کے رکتے ہیں؟ ایک اور سوال ہے کہ ہندوستان میں جو اردو شاعری اس میں جو لفظیات کا اضافہ ہو رہا ہے وہ ہندی یا سنسکرت سے کچھ زیادہ ہو رہا ہے. پہلے ہم نے فارسی کے دیکھے, عربی کے دیکھے, تو آپ ان کو پاکستانی نظریے سے, اردو ادب کے نظریے سے کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا سوال طویل تھا, تو جواب مختصر ہلکا سوال کرتے ہیں, چھوٹا کرتے ہیں اس کو. مضامین جو ہیں تنظیم غذا کے شاعری میں ابھی جو مجھے سمجھ میں آیا بیشتر باتیں سیاسی نہیں ہو سکتے اس میں. اب حالات ایسے ہیں کہ آپ نثر میں سیاست کی برائی کر کے دکھائیں, شاعری کی تو الگ بات ہے. جو ہے زبان میں دل کو نہیں اس سے فائدہ, جو دل میں ہے وہ لا نہیں سکتے زبان پر. اچھی بات. تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ لہٰذا خاموش سب سے اچھی چیز ہے, خاموش رہے, آپ کی ساری تمنا پوری ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ سب کا.